اور حاصل بندہ تو کبھی سکون کی زندگی جی نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا، کبھی سکون نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جب بھی اس نے کوئی خیر کی بات سننی ہے، جب بھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ سننا ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو مار دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اللہ نے اس کا سکون ختم کر دیا ہے۔ منافقت پیدا ہو جاتی ہے، منافق بندہ بن جاتا ہے، اور منافق کبھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، کبھی ادھر مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے۔ منافق کی مثال تو نبی علیہ السلام نے دی ہے، کشاۃ العائرہ، ایسی بکری کی طرح جو ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یہ منافقت والی زندگی ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں غلط جذبات رکھنا، غلط ذہن بنا لینا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اور یہ خواہش رکھنا کہ اس کو نقصان ہو۔ مارکیٹوں میں، بازاروں میں دکاندار اور گاہک، کسٹمر، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو داؤ لگانے کا چکر ہے۔ ہر بندہ داؤ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ۔ گاہک یہ کوشش کرتا ہے، کسٹمر یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے، کسی طریقے میرا وار چڑھ جائے، اور دکاندار خرید و فروخت کرتے وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا داؤ چل جائے۔ جب تک ایک بائع اور مشتری، دکاندار اور کسٹمر کے درمیان بھلائی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، تجارت صاف ستھری نہیں ہوگی، تجارت کے اندر برکت نہیں ہوگی، بلکہ جتنا بھی کما لے، جتنا بھی سمیٹ لے، اللہ کی قسم اطمینان نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، برکت نہیں ہوگی۔ وہ بے برکتہ پیسہ ہے، بے برکتہ مال ہے، اس لیے کہ مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ دہی سے انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سکون خیرخواہی کے اندر ہے، بھلائی کے اندر ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جب خرید و فروخت کرتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اگلے بندے کو کہہ دیتے تیری چیز اتنی زیادہ قیمتی ہے، خریدتے وقت۔ ایک صحابی، وہ سادہ سی طبیعت کے مالک تھے، بازار میں جاتے، لوگ ان سے جو ہے نا وہ سودا سلم خرید لیتے، چیزیں خرید لیتے، کم پیسوں کے اندر تو گھاٹا پڑتا، نقصان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بولا بھالا ہے، سادہ آدمی ہے، سادہ مزاج بندہ ہے، تیز ترار نہیں، چرب انسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تجارت کرنی ہے ساتھ یہ لفظ ضرور بولنا ہے، لا خلافہ، دھوکہ نہیں ہوگا، خلافہ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے بعد میں پتہ چل گیا کہ دھوکہ دیا، ہماری بیع ختم، یہ سودا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بڑی صاف ستھری تجارت کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قناعت اور وہ برکت اللہ نے ان کے مال میں رکھی تھی، اطمینان رکھا تھا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اللہ نے زندگی کے اندر سکون ڈال دیا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک جدا نہیں ہو جاتے۔ سودا کر رہے ہیں بیٹھے ایک جگہ مجلس میں، جب تک ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کر چلا نہیں جاتا تب تک وہ سودا پکا کرنے کا اور فسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پکا بھی کر سکتے ہیں۔ ان صدقہ و بینا، اگر دونوں سچ بولے، دونوں معاملے کی صحیح وضاحت کر دیں، بوری کا لہما، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں۔ دونوں ہی اگر صحیح بات کر دے، غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، سچائی کے ساتھ سودا کرے، اللہ ان کے برکت دیتا ہے۔ خریدنے والے کو بھی اللہ برکت عطا کرتا ہے، بیچنے والے کو بھی اللہ برکت دیتا ہے۔ وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں معاملے کو چھپائے یا جھوٹ بولے، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْعِهِمَا، آپ نے فرمایا ان کی بیع سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے برکت۔
جب انہوں نے غلط بیانی کر کے سودا بیچنا ہے، اگلے بندے نے بھی غلط جو ہے نا وہ بات کرنی ہے، تو پھر وہ نہ خریدار کو سکون ہونا ہے، نہ اس کو اطمینان ہونا ہے، نہ بیچنے والے کو اطمینان ہونا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے مال سے برکت کو ختم کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کل ہمارے جو معاملات میں گڑبڑ ہے نا، یہ بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ جتنا مرضی کما لے، جتنی مرضی شیر ہو جائے، جتنا مرضی کرنا وہ آپ پورے کا پورا بازار خرید کر بیچ دے، جو مرضی کر لے، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شکر کی طرف ہم آتے ہی اس لیے نہیں کہ اللہ نے اس مال میں برکت ہی نہیں رکھی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، بھلائی کا جو جذبہ ہے ایک مسلمان کے دل میں ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بندہ کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے پاس جتنا بھی مال ہو وہ سب بے برکت کا مال ہوگا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے اس معاملے کے اندر وہ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، ایک دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا۔ ہاں آپ جائز کمائیں، نفع کمائیں، بتا کر کمائیں، نہ بتائیں، کم از کم اپنا سودا بیچتے وقت جھوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اپنا جائز منافع رکھیں، اس میں شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ لیکن دھوکے دے دے کر لوگوں کو لوٹنا اور اس طرح کا کاروبار کرنا، اللہ کی قسم یہ خلق خدا کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی نہ اس کو برکت دیتا ہے، نہ اس کو پرسکون زندگی دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی نوسط کی ماری ہوتی ہے، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام کما رہا ہے۔ حرام کمائی کھانے والا کرنے والا بندہ اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اس سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کاروبار، اپنے معاملات کا جائزہ لے، صاف ستھرا رکھیں، ان کو گڑبڑ نہ کریں، وگرنہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، 2-4 دن سکون کے ساتھ گزار کے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ نے ہر بندے سے پائی پائی کا حساب لینا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کیسے معاملات کیے۔ ہم آج ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے صحیح طور پر۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کیس چل جاتے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے، سیاسیوں کے، وہ ان کو کورٹ پکڑ لیتی ہے، وہ نیب ان کو طلب کر لیتی ہے، وہ اپنی زندگی کا، یہ چند دن کی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے کہ یہ بلڈنگ، یہ پراپرٹی، یہ چیز کہاں سے لی، کیسے بنائی، یہ حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے دربار میں سب نے حساب دینا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو بے برکتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خیر خواہی موجود نہیں ہے، ہمدردی موجود نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ختم کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہمدردی پیدا کریں، سمجھے یہ میرا مسلمان بھائی ہے، خیر خواہی کرنی ہے اس کے ساتھ، یہ میرا بھائی ہے، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، اس کے ساتھ میں نے خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ جذبہ رکھیں گے تب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی چیز ایک اور ہے، وہ ہے جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس پر قناعت کرے، اس پر راضی ہو جائے۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ قناعت اختیار نہیں کرتا، ہر وقت اپنا جو ہے نا وہ روتا ہی رہتا ہے، پھر اللہ اس کو بھی سکون نہیں دیتے، اس کو بھی اللہ برکت عطا نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما آتا، اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش دونوں طرح ہی کرتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے، فقر دے کے بھی آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔
اب فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتے ہیں جب مان دیتے ہیں فَإِن رَاضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ، فرمایا اگر وہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو برکت عطا کر دیتے ہیں، وَوَسَّعَهُ اللہ مزید اس کو وسعت دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، وَإِن لَمْ يَرْضَ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهُ، فرمایا کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتا اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کی اس تقسیم پر جو اللہ نے اس کے حصے میں رکھ دیا اس پر راضی نہیں ہے، فرمایا کبھی اس کو برکت نہیں ملتی، وَلَمْ يَزِدْ لَهُ عَلَىٰ مَا كُتِبَ لَهُ، اللہ اس کا مال کبھی زیادہ نہیں کرتے، نہ شکری کرتا رہتا ہے، قناعت اختیار نہیں کرتا۔ اللہ نے جو جاب دی ہے، جو کاروبار دیا ہے، جو ہنر دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، جیسا بھی ہے اس پر کاربند رہے، محنت کرے، کوشش کرے، ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، خیر خواہی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ محنت کرنا ہے، رزق دینا ہمارے رب کا کام ہے، مال دینا ہمارے رب کا کام ہے، اللہ سے مانگے، برکت کا سوال کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، اس پر رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ ابن آدم کی یہ عادت ہے، وہ مالی مالی، بس میرا مال میرا مال، مال آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اس کو ابن آدم کے پیٹ کو مال نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی بھرے گی۔